کسی جنگل میں ایک چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے 3 پیارے پیارے ننھے سے بچے تھے جن کا وہ بہت زیادہ خیال رکھا کرتی۔ ایک دن جب چڑیا کھانا لے کر واپس آئی تو اپنے بچوں کو کہنے لگی کہ گھر کی حالت دیکھو کیا کر رکھی ہے، تہس نہس کر رکھا ہے گھر کو۔ تو شونو کہنے لگا کہ ماں یہ ہم نے نہیں کیا، وہ کبوتر جو ہمارے ساتھ کھیلنے آتا ہے نا یہ اس نے کیا ہے، بہت شرارتی ہے وہ۔ اس کی ماں یہ سن کے کہنے لگی ابھی جاتی ہوں اور اس کی ماں کو اس کی شکایت لگا کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بلبل کے گھر گئی اور وہاں جا کر اس کے بیٹے کی شکایت لگا دی۔ بلبل نے جب اپنے بیٹے بنٹو سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ماں میرا اور کوئی دوست ہی نہیں ہے، مجھے کوئی دوست ہی نہیں بناتا، نہ کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلاتا ہے، بس وہی دوست ہے میرے، اور تو کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلاتا ہی نہیں۔ یہ سن کر چڑیا کو بہت دکھ ہوا اور وہ بنٹو کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے آئی کہ یہ لو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ روزانہ کھیل لیا کرو۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جنگل میں شدید طوفان آنے کی وجہ سے ڈھیر سارے پرندے مر گئے، کچھ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور کچھ کے گھر ٹوٹ گئے۔ چڑیا اپنا کھانا لینے گئی ہوئی تھی، وہ مشکل ہی اپنی جان بچا پائی۔ واپس آئی تو اس کا گھر اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ وہ شدید بارش میں ہی اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی، لیکن اس کو اپنے بچے مل ہی نہیں رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو کبوتر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا نظر آیا تو اس کے پاس چلی گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا آپ کی ماما کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کب سے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے میری ماں مل ہی نہیں رہی۔ چڑیا نے اس کو وہیں پہ بٹھایا اور اس کی ماں اور اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ سے باہر نکل گئی۔ آگے جا کر اس کو بلبل ایک جگہ پہ مری ہوئی ملی۔ وہ بہت دکھی ہوئی اور کبوتر کے پاس واپس آ گئی، لیکن اس نے کبوتر کو اس بارے میں نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ بیٹا آپ کی ماں اب بہت دور چلی گئی ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ سن کے کبوتر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں گا، کس کے پاس رہوں گا؟ تو چڑیا کہنے لگی بیٹا رو مت، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی اپنا بیٹا بنا کر، آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد چڑیا اور کبوتر دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ چڑیا کبوتر کا بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی خیال رکھتی۔ اب کبوتر کو بھی چڑیا کی عادت ہو گئی تھی، پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔